السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کی حالیہ سیاست کے ایک بہت ہی اہم بلکہ شاید سب سے زیادہ زیر بحث پہلو پر بات کریں گے، یعنی 2018 سے لے کر اب تک عمران خان اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک پیچیدہ کشمکش چلتی رہی ہے اس کا ایک گہرا جائزہ لیں گے۔ اور یہ بات چیت ہم ان معلومات کی بنیاد پر کر رہے ہیں جو عمران خان بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کہانی کے عنوان سے مرتب کی گئی ہیں۔ کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ اس ذریعے کے مطابق اہم واقعات کیا تھے، ان کے پیچھے محرکات کیا تھے اور کہانی میں اہم موڑ کب آئے۔ تو شروع کرتے ہیں 2018 سے۔ 2018 میں جب پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا تو ایک بڑی تبدیلی کا احساس تھا نا۔ خان صاحب کو نئے پاکستان کی امید کہا جا رہا تھا، لوگ سڑکوں پر جشن منا رہے تھے، لیکن اسی وقت کچھ سوالات بھی تھے۔ جیسے یورپین یونین کے مصبرین نے کہا کہ انتخابی عمل میں سب کو برابر موقع نہیں ملا، اور لیگ نے تو فوج کے کچھ عناصر پر جانبداری کا الزام بھی لگایا۔ فوج نے البتہ اس سے انکار کیا۔ کیسا تھا یہ آغاز؟ جی بالکل، یہ آغاز امید بھرا ضرور تھا، لیکن ساتھ میں یہ شکوک و شبہات بھی تھے جیسا آپ نے کہا۔ یہ جیت عوام کی تبدیلی کی خواہش کو ظاہر کرتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر الزامات نے شروع دن سے ہی سول ملٹری تعلقات کی جو پیچیدگی ہے اسے واضح کر دیا تھا۔ اور جب ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو اس سے مراد عام طور پر ملک کے طاقتور فوجی اور انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں جن کا سیاست پر ایک گہرا اثر رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ امید تو تھی، لیکن لگتا ہے کہ جلد ہی کچھ تناؤ بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا، خاص طور پر وہ آئی ایس آئی کی قیادت والا معاملہ۔ پہلے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو اچانک ہٹایا گیا، پھر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی تعیناتی پر اصرار۔ یہ اتنا اہم کیوں ہو گیا تھا معاملہ؟ دیکھیں، یہ صرف انتظامی تبدیلیاں نہیں تھیں، یہ اصل میں خان صاحب اور اس وقت کی فوجی قیادت یعنی جنرل باجوہ کے درمیان اختیارات کی حدود پر بڑھتے ہوئے اختلاف کا ایک طرح سے اشارہ تھا۔ خاص طور پر جنرل فیض کے تبادلے پر جو اصرار کیا گیا، اسے بہت سے تجزیہ کار وہ نقطہ سمجھتے ہیں جہاں سے وہ مشہور زمانہ ایک پیج والی بات یعنی بیانیہ وہ ٹوٹا اور تعلقات میں ایک واضح دراڑ پڑی جو پھر بڑھتی ہی چلی گئی۔ اچھا، اور پھر بات پہنچ گئی اپریل 2022 تک، متحدہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد۔ وہ بھی کافی ہنگامہ خیز رہا، قانونی رکاوٹیں، پھر سپریم کورٹ بیچ میں آئی اور آخرکار ووٹنگ ہوئی اور خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم بن گئے جنہیں اس طرح ہٹایا گیا۔ ان کا رد عمل کیسا تھا اس پر؟ وہ تو بہت سخت تھا نا؟ جی ہاں، بہت سخت۔ خان صاحب نے فوری طور پر اسے بیرونی سازش قرار دیا، اور پھر بعد میں تو انہوں نے براہ راست جنرل باجوہ پر دھوکہ دہی کا الزام بھی لگایا۔ اس سے ملک میں ایک واضح تقسیم پیدا ہو گئی۔ ایک طرف آئینی عمل تھا، دوسری طرف خان صاحب کے حامیوں کے لیے یہ ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے مترادف تھا۔ اور وہ جو 10 اپریل 2022 کو بڑے شہروں میں احتجاج ہوئے، وہ اسی عوامی رد عمل کا ثبوت تھے۔ تو برطرفی کے بعد خان صاحب نے سڑکوں کا رخ کیا، وہ حقیقی آزادی مارچ کا اعلان، مئی 2022 میں اسلام آباد کی طرف مارچ، وہ جھڑپیں بھی ہوئیں، پھر نومبر 2022 میں ان پر وہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ سب کیا ظاہر کر رہا تھا؟ وہ کس طرف جا رہے تھے؟ یہ بنیادی طور پر خان صاحب کی طرف سے ریاسی طاقت کو چیلنج کرنے اور اپنی عوامی حمایت کو متحرک رکھنے کی کوشش تھی۔ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ انہیں عوام کی حمایت حاصل ہے، اور یہ اس وقت ہو رہا تھا جب ان پر مقدمات کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پہلے 150 پھر 188 تک پہنچ گئے، جن میں کرپشن سے لے کر تشدد پر اکسانے حتیٰ کہ بغاوت جیسے الزامات شامل تھے۔ ملک میں معاشی بحران بھی شدید تھا، لیکن اس کے باوجود الجزیرہ جیسے بین الاقوامی اداروں نے بھی 2023 میں رپورٹ کیا کہ ان کی ریلیوں میں ہزاروں لوگ آ رہے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے عوامی مقبولیت بمقابلہ ریاستی دباؤ کی واضح تصویر تھی۔ اور پھر آیا 9 مئی 2023 کا دن۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے خان صاحب کی گرفتاری ہوئی کرپشن کیس میں، اور پھر جو ملک بھر میں ہوا، خاص طور پر وہ فوجی تنصیبات پر حملے، لاہور کور کمانڈر ہاؤس کا واقعہ۔ جی، 9 مئی بلا شبہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد ریاست کا رد عمل بہت ہی شدید آیا، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں،
اور اعداد و شمار میں تو بہت فرق ہے۔ حکومت کچھ کہتی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں جیسے ہیومن رائٹس واچ نے 4000 سے زائد کہا، پی ٹی آئی کا دعویٰ اس سے بھی زیادہ ہے۔ مگر یہ واضح ہے کہ ہزاروں کارکنان اور رہنما گرفتار ہوئے، اور سب سے متنازع بات وہ فوجی املاک پر حملوں کے الزام میں سویلینز پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا فیصلہ تھا۔ اس نے قانونی اور انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سنگین سوالات کھڑے کیے۔ اس کے بعد تو پھر قانونی جنگ جیسے اور تیز ہو گئی۔ اگست 2023 میں توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی، گرفتاری ہوئی، پھر سائفر کیس میں سزا، پھر ایک اور توشہ خانہ کیس میں اہلیہ کو بھی سزائیں۔ لیکن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان سزاؤں پر عمل درآمد روک دیا۔ یہ کیا چل رہا تھا؟ مطلب یہ قانونی اتار چڑھاؤ کیا دکھاتا ہے؟ یہ جو سزائیں ہوئیں اور پھر ان پر حکم امتناعی ملا، یہ سلسلہ پاکستان کے نظام انصاف پر سیاسی دباؤ اور شاید اس کے اندرونی تضادات کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قانونی عمل خود کس طرح سیاسی کشمکش کا ایک اہم میدان بن چکا ہے۔ مطلب فیصلے آتے ہیں پھر معطل ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ پھر فروری 2024 کے انتخابات آئے، پی ٹی آئی پر پابندی لگ چکی تھی، انتخابی نشان بلا بھی نہیں تھا، خان صاحب جیل میں تھے، لیکن نتیجہ؟ وہ تو سب کو حیران کر گیا نا۔ بالکل، یہ سب سے غیر متوقع پہلو تھا۔ تمام تر مشکلات، رکاوٹوں اور دباؤ کے باوجود خان صاحب کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں، تقریباً 93 سے 97 کے درمیان بتائی جاتی ہیں۔ یہ خان صاحب کی مسلسل عوامی مقبولیت کا ایک بہت بڑا بلکہ شاید ناقابل تردید ثبوت تھا۔ لیکن الیکشن خود بھی متنازع رہے۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ الیکشن والے دن انٹرنیٹ کی بندش، نتائج آنے میں غیر معمولی تاخیر، اور پھر دھاندلی کے شدید الزامات لگے۔ پی ٹی آئی نے تو بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کیا، حتیٰ کہ امریکی حکام نے بھی ان الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بالآخر وہ جماعتیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ سے قریب سمجھا جاتا ہے، انہوں نے مل کر مخلوط حکومت بنا لی۔ خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ ان کی 2/3 اکثریت چھینی گئی۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کو سمیٹیں، اس کا لب لباب کیا بنتا ہے؟ ایک طرف خان صاحب کی عوامی مقبولیت ہے جو کم ہوتی نظر نہیں آتی، دوسری طرف ریاستی طاقت ہے، ادارے ہیں، اور ان سے ٹکراؤ کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا۔ جی، بنیادی طور پر یہ ایک مقبول سیاسی بیانیہ اور ایک بہت طاقتور ریاستی ڈھانچے کے درمیان تصادم کی کہانی ہے۔ خان صاحب کا بیانیہ سادہ ہے: عوام نے مجھے منتخب کیا، اسٹیبلشمنٹ نے مجھے ہٹایا، اور یہ بھی اہم ہے کہ عدالتوں نے بھی بعد میں کئی کیسز میں، خاص طور پر سزاؤں کے حوالے سے، طریقہ کار کی سنگین خامیوں کی نشاندہی کی، جس سے ان کے بیانیے کو مزید تقویت ملتی ہے۔ تو آخر میں اس سب کا کیا مطلب نکالیں ہم؟ دیکھیں، ایک اہم سوال جو ابھرتا ہے اور جس پر شاید غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک سیاسی قوت یا شخصیت کو ادارہ جاتی طور پر، یعنی سسٹم کے ذریعے کنارے لگانے کی یا کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے، لیکن وہ عوامی سطح پر پھر بھی بہت زیادہ مقبول رہے، جیسا کہ اس کیس میں نظر آتا ہے، تو اس کا پاکستان کے سیاسی نظام اور اس کے مستقبل پر کیا طویل مدتی اثر ہو سکتا ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔